الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام علماء کرام، اسٹیج پر رونق افروز معزز شخصیات، خاص طریقے پر جامعہ بیت العلوم کے شیخ الحدیث مولانا سراج احمد قاسمی صاحب، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ابناء قدیم جامعہ بیت العلوم اور آپ تمام حاضرین مجلس، مادر علمی جامعہ بیت العلوم کی جانب سے ابناء قدیم کے لیے منعقد کیا جانے والا یہ اجلاس اس لحاظ سے بہت ہی قیمتی ہے کہ اس میں فارغین بیت العلوم جمع ہوئے ہیں، اپنی یادوں کو تازہ کر رہے ہیں، اپنے اساتذہ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اپنے اپنے کاموں کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، آئندہ کے عزائم، مستقبل کے منصوبے یہاں بنا رہے ہیں. اور یقیناً جہاں ایک طرف آنے والوں کے دل اس اجتماع، آپس کی ملاقات، اساتذہ کی زیارت سے خوش ہیں، وہیں ایک رنجیدگی، ایک غم بھی ان کے دل میں تازہ ہوا ہے کہ جن اساتذہ کرام کے سامنے انہوں نے ذانوِ تلمس طے کیا، آج ان میں سے کئی حضرات اس دنیا میں موجود نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کئی حضرات بے اختیار اسٹیج کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہوں اور ان چہروں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہوں، اور پھر آپ کی نگاہیں مایوس ہو کر واپس آتی ہیں. یقیناً جو حضرات اللہ کی جوار رحمت میں حاضر ہو گئے، جو اساتذہ کرام رخصت ہو گئے، ان سب کا بھی ہم سب پر بڑا احسان ہے. ایک مالی اپنے باغ کو سرسبز و شاداب دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ایک کسان اپنی لہلہاتی فصلوں کو دیکھ کر مسرور ہوتا ہے. کیا عجب کہ آپ کے مرحوم اساتذہ عالم برزخ میں ان کی ارواح آپ سب کو دیکھ کر اس وقت خوش ہو رہی ہوں اور فخر کر رہی ہوں کہ ہمارے فرزند یہاں جمع ہیں اور اپنے اپنے علاقوں میں دین متین کی بنیادی خدمت انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو اجر عظیم اور خیر کثیر نصیب فرمائے. چند باتیں اجلاس کی مناسبت سے مجھے عرض کرنی ہیں. یہ باتیں صرف آپس کے مذاکرے کے طور پر ہیں. جب ہم ایک دوسرے سے ملیں، اکٹھا ہوں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کا احتساب بھی کریں اور آئندہ کے سلسلے میں ایک دوسرے سے رہنمائی حاصل کریں. قرآن پاک کی ایک آیت کا میں نے ٹکڑا پڑھا ہے جس میں پڑھنے پڑھانے کا مقصد بیان ہے. ہم پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھا رہے ہیں، مدرسہ چلا رہے ہیں، ناظم ہیں، محترم ہیں، شیخ الحدیث ہیں، استاد ہیں، امام ہیں. کسی بھی خدمت پر اگر ہم مامور ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک نے اس کو ایک مختصر جملے میں واضح کیا. ارشاد ہوا کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. تمہارے سارے پڑھنے پڑھانے کا ایک اور صرف ایک مقصد ہے، اور وہ یہ کہ تم اللہ والے بن جاؤ، ربانی بن.
اس لفظ ربانی کا راست ترجمہ، بالکل صاف ترجمہ جو کیا جا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ۔ مقصد جاہ و عزت نہیں ہے، مقصد مال و دولت نہیں ہے، مقصد وجاہت اور ترقیات ظاہری نہیں ہے، مقصد کسی پر غالب آ جانا یا مجمع پر چھا جانا نہیں ہے، مقصد صرف اور صرف ایک ہے، وہ یہ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت مولانا اسماعیل شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جامع مسجد دہلی میں بہترین وعظ فرمایا تھا، اور 3 گھنٹے بولنے کے بعد جب نکل رہے تھے دیہاتی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا حضرت جی وعظ ختم ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی، میں بہت دور سے آپ کی تقریر اور وعظ کی طلب میں آیا، افسوس کے موقع ہاتھ سے چلا گیا۔ سید اسماعیل شہید نے جامع مسجد کی بہتری پر بیٹھ کر جو وعظ ہزاروں کے مجمع میں کیا تھا وہ اس ایک دیہاتی کے سامنے دہرا دیا۔ اس نے بہت شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میرے لیے زحمت برداشت کی۔ تو حضرت نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بہت ہی ہم سب کے لیے نصیحت کے لائق ہے۔ فرمایا کہ اندر بھی جو میں نے وعظ کہا تھا وہ صرف ایک کے لیے کہا تھا، اور باہر بھی جو تقریر کی ہے وہ صرف ایک کے لیے کی ہے۔ یعنی اندر بھی مقصد یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، اور یہاں بھی تقریر کی ہے تو صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو یہ بنیادی مقصد ہمارے پیش نظر ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل حل ہوں گے، بہت ساری دشواریاں دور ہوں گی۔ جب ہم اللہ پاک سے جڑیں گے تو دنیا کے مسائل اور دشواریاں کم سے کم سامنے آئیں گے، اور جو آئیں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان مسائل کو دور فرمائے گا۔ جب عرش والے سے ہمارا تعلق قائم ہو جائے گا تو فرش والوں کی سازشیں ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں۔ یہ ہمارا ذہن بننا چاہیے کہ ہمارا تعلق مع اللہ مضبوط ہو۔ پھر یہ جو ہمارے آپس کے مسائل ہیں، دشواریاں ہیں، ابھی حضرت مولانا افتخار صالح صاحب نے اپنی تقریر کے دوران کہا کہ لوگ کرسی کے لیے، اونچی کتابوں کے لیے، مناصب کے لیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے مدرسوں میں بھی کہیں نہ کہیں رسہ کشی ہوتی ہے، اختلافات ہوتے ہیں، آپس میں تقابل ہوتا ہے، تحاسد ہوتا ہے، بلکہ بس اوقات تباغض ہوتا ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بہت ہی خوبصورت بات کہتے تھے کہ عالم کو عامی نقصان نہیں پہنچاتا، عالم کو عالم ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ اور پھر شعر سناتے تھے، کلہاڑی میں جو لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا۔ یعنی ہمارا آپس کا اختلاف، ہماری آپس کی دشمنی، ہمارا آپس کا انتشار ہی ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، اور اسی وجہ سے اداروں کو نقصان ہوتا ہے، جماعتوں کو نقصان ہوتا ہے، تنظیموں کو نقصان ہوتا ہے۔ ہمارے دل میں اتنی وسعت ہونی چاہیے کہ ہم ہر ایک کو قبول کر سکیں، اس کی عزت کر سکیں، اس کا احترام کر سکیں، اس کی خوبیوں کا اعتراف کر سکیں۔ شہادت علی الحق ہمارا مزاج ہو کہ اگر کسی کے اندر کوئی خوبی ہے ہم کھلے دل سے اعتراف کریں اور یہ سمجھیں کہ یہ میرے اللہ کی تقسیم ہے، خدا نے اس کو یہ نعمت عطا فرمائی۔ تو یہ جو ہمارے مسائل ہیں یہ بھی بہت حد تک حل ہوں گے جب ہمارا تعلق اللہ سے ہوگا، ہماری نگاہ اللہ پر ہوگی۔ ہم خود سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اللہ ہمیں آگے بڑھائے گا۔ ہمارے ملک کے ایک ممتاز عالم دین اور فقیہ کی ایک بات درج کروں، مجھ کو بہت پسند آئی ان کی بات بھی، ان کا استدلال بھی۔ ارشاد فرمایا، تفصیلی واقعہ میں آپ سب اہل علم میں مختصر آپ سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تھے،
مکہ مکرمہ آپ آئے اور سارے لوگ سرنگوں ہو گئے، اور پھر آپ خانہ کعبہ تشریف لے گئے اور خانہ کعبہ کی چابی آپ نے طلب فرمائی. اور یہ کیسا نازک موقع ہے، غور کر لیجیے. اس سے پہلے جب آپ نے چابی طلب کی آپ کو نہیں دی گئی، اب آپ فاتح ہیں، چابی دینا لازمی اور ضروری تھا. چابی دی گئی اور آپ نے خانہ کعبہ کو کھولا. اس کے بعد حضرت علی نے وہ چابی اپنے پاس لی اور یہ گمان کیا کہ اب یہ میرے ہی پاس رہے گی. لیکن جب حضرت باہر نکلے تو آپ نے وہ چابی واپس اسی شخص کو دلوائی جو کلید بردار خانہ کعبہ تھے، اور بشارت دی کہ قیامت تک تمہاری نسل میں یہ چابی رہے گی. حضرت علی کی خواہش یہ تھی تولیت اب ہم کو مل جائے، ہم خاندان بنو ہاشم ہیں، ہم قریش ہیں، ہم ایمان والے ہیں. لیکن حضرت نے چابی واپس کر دی. اب اس واقعے کی اور تفصیل میں نہیں عرض کرتا، استدلال عرض کرتا ہوں. انہوں نے یہ واقعہ سنا کر فرمایا کہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے مدرسے کے اساتذہ کو، معلمین کو، کہ نظامت کی کنجیاں لینا سنت نہیں ہے، نظامت کی کنجیاں حقدار کو دینا سنت ہے. جس کے پاس جو جس اہلیت کا ہے منصب اسی کے پاس رہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة. جب نااہلوں کو منصب دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو، قیامت کا انتظار کرو. ابھی مولانا غیاث الدین صاحب یہاں تقریر فرما رہے تھے، کچھ ذکر انہوں نے ان حضرات کا بھی کیا جو عام طریقے پہ ذمہ دار بن جاتے ہیں اور اہلیت نہیں ہوتی. اور چونکہ اللہ کے کرم سے میری یہ مجبوری نہیں ہے کہ میں کچھ کہہ دوں گا تو لوگ مجھ کو مدرسے سے نکال دیں گے، تو اس لیے مجھے تو کہنے میں کوئی بات ہوتا نہیں ہے اللہ کے کرم سے. آپ لوگ بہت دیر سے چونکہ بیٹھے ہیں، بہت تقریریں سن چکے ہیں، اس لیے ایک دلچسپ بات سن لیجئے پھر آگے بڑھتا ہوں. بلور کی ایک بہت بڑی مسجد میں انٹرویو لیا جا رہا تھا امامت کے لیے. چونکہ وہاں تنخواہیں بہت پرکشش ہیں تو وہ لوگ معیار بھی اونچا رکھتے ہیں، بہت انٹرویو لیا جاتا ہے، اس کے بعد کسی کا سلیکشن ہوتا ہے. تو بہت سے سوالات کر رہے تھے اور لوگ وہی تھے جو عام طریقے پہ ہوتے ہیں، غیر عالم، غیر حافظ، صرف مالدار، سرمایہ دار. تو ایک صاحب آئے، ان سے بہت سوال کیے انہوں نے، عالم تھے، مفتی تھے، اچھی صلاحیت کے، بہت سارے سوالات کیے، وہ جواب دیتے رہے، پریشان ہو گئے. آخر میں ان لوگوں میں سے کسی نے، سوال کرنے والوں میں سے کسی نے پوچھا کہ ذرا قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دیجیے. تو انہوں نے برجستہ فرمایا اور نشانیوں کو تو جانے دیجیے، جب آپ جیسے لوگ منصب پر آ جائیں گے تو قیامت کا انتظار کیجیے، بس قیامت قریب ہے. اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها. جو آدمی منصب پر ہو وہ منصب کی ذمہ داری نبھائے، امانت رکھے، کسی طرح کی کوئی خیانت نہ ہونے دے، لوگوں کے ساتھ احترام اور اکرام کا معاملہ کرے، ہر طرح اس کے دل میں وسعت اور کشادگی آ جائے، ایک دوسرے کا احترام کریں گے، تب ہم بنیان مرصوص بنیں گے. جو قرآن پاک نے ہم سب کے لیے، تمام اہل ایمان کے لیے لفظ استعمال کیا ہے کأنہم بنیان مرصوص، وہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہمارے دل کے اندر اچھی عادتیں، اچھے احساسات، اچھے جذبات، اچھی صفات آئیں. تو یہ بنیادی بات ہے، کونوا ربانیین. یہیں سے ساری شاخیں پھوٹیں گی. ہماری نصیحت اسی وقت مؤثر ہوگی جب ہم اللہ سے تعلق رکھیں گے. ہمارا مدرسہ اسی وقت معیاری بنے گا جب ہمارا اللہ سے مضبوط تعلق ہوگا، جب ہم امانت دار ہوں گے، جب ہم دوسروں کا احترام کرنے والے ہوں گے، جب ہم اجتماعیت کا مزاج رکھنے والے ہوں گے، لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کا ذوق رکھتے ہوں گے. یہ اس وقت ممکن ہوگا جب ہمارا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہوگا. کونوا ربانیین. اور اگر یہ بات نہیں ہے، بہت اچھی تقریر کر رہے ہیں، بہت اچھے الفاظ استعمال کر رہے ہیں،
تو کہیں دور سے ہاتف غیبی پکارے گا کہ واعظ کا ہر ایک ارشاد بجا، تقریر بہت دلچسپ مگر آنکھوں میں سرور عشق نہیں، چہرے پہ یقین کا نور نہیں۔ پھر جب ہم درس دیں گے تو ہمارے درس میں بھی وہ طاقت نہیں پیدا ہوگی، وہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی، وہ احساسات نہیں پیدا ہوں گے، وہ کیفیات نہیں پیدا ہوں گی۔ میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تھا برسوں پہلے، وہاں ہمارے یہاں کے حضرت مولانا غلام رسول مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، مولانا طلحہ صاحب انتقال فرما گئے، بہت ہی مخلص دیانت دار، وہ وہیں پیدا ہوئے تھے، وہیں کے رہائشی تھے، شہریت تھی۔ مجھ کو مختلف لوگوں سے انہوں نے ملاقاتیں کروائیں، اغوار سے بھی ملاقاتیں کروائیں، پھر لے کے ایک بزرگ کے پاس، ان کی عمر اس وقت 105 سال تھی، صوفی عبد المالک ان کا نام تھا، اللہ کو پیارے ہو گئے، کئی برس پہلے کی بات بتا رہا۔ وہ بنگلہ دیش کے تھے، ہجرت کر کے گئے اور تقریباً 60 سال وہی مقیم رہے، پھر اللہ کو پیارے ہوئے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے مسجد نبوی میں درس حدیث لیا تھا، اس وقت انہوں نے پڑھا تھا۔ وہ بیچارے بہت شفقت کی، انہوں نے پتہ نہیں کیا وجہ تھی، پہلی ملاقات تھی لیکن بہت محبت تھی، پھر اپنے ساتھ لے کے لوگوں نے کہا یہ تو ملتے بھی نہیں ہیں لوگوں سے، چہ جائے کہ اپنے گھر لے کر جائیں، کسی کو کھانا کھلایا۔ پھر حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی ایک تقریر انہوں نے پرانے ایک ٹیپ میں لگائی، اور ایسی محبت استاد سے کہ آواز پڑی حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے کان میں اور وہ زار و قطار رونے لگے۔ 105 سال کا بوڑھا آدمی رو رہا ہے، صرف آواز سن رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں تھی جس سے رقت طاری ہو جائے، لیکن صرف اپنے استاذ کی محبت میں اور رو رہے ہیں، بہت دیر تک روتے رہے۔ پھر مجھ سے کہا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، میں اس وقت موجود تھا درس میں اور ہمارے حضرت سبق پڑھا رہے تھے، یہ بات سننے کی پڑھا رہے تھے، کچھ اختلافی مسئلہ آیا حیات النبی کے بارے میں، اور اس وقت شوافے اور حنابلہ اور مالکیہ وہ لوگ زیادہ ہوتے تھے پڑھنے والوں میں، ہم حنفی تو بہت تھوڑے ہوتے تھے، تو اختلاف ہوا، اشکال ہوا، حضرت نے جواب دیا، پھر اشکال ہوا، پھر جواب دیا، پھر اشکال ہوا، پھر جواب دیا۔ اس کے بعد فرمایا اچھا ٹھہر جاؤ، مسجد نبوی میں پڑھا رہے تھے، کہا ٹھہر جاؤ، آنکھ بند کر لو، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر لی گئی، پھر کہا اب آنکھ کھولو اور دیکھو، اور روضہ اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا پلٹ کر دیکھو، اور کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے پلٹ کر دیکھا تو باضابطہ شبیہ رسالت نظر آئی، اور فرمایا گیا حسین احمد جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے۔ یہ مقام عالی کیوں نصیب ہوا؟ اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ انسیت اور عقیدت کا تعلق ہے، اللہ سے وہ غیر معمولی تعلق ہے۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے آپ بیتی میں کہ مولانا حسین احمد مدنی اس زمانے میں جب مدینہ منورہ میں تھے، کسی دور دراز کی مسجد میں جا کر ذکر جہری کیا کرتے تھے، اور اس قدر ذوق و شوق اور حال و وجد کا غلبہ ہوتا تھا کہ مسجد کی دیواروں سے سر ٹکراتے تھے، اور عالم وجد میں مسجد میں ادھر ادھر پھرنے لگتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی دیوانہ شخص ہے۔ یہ محنت تھی، یہ اللہ سے تعلق تھا، جس کے نتیجے میں اس مقام تک پہنچے۔ تو کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب، یہ پہلی بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ بعد کی ساری باتیں اسی سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہم اسی وقت ذمہ داری نبھائیں گے جب اللہ کا ڈر اور خوف دل میں ہوگا۔ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں ذکر ہو رہا تھا، جس شخص کا اللہ سے تعلق ہوگا وہ کس طرح خدمت کرے گا۔ باندہ میں، کھتورا میں جب انہوں نے مدرسے کی بنیاد رکھی، اسباب نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، کچے کمرے خود اپنے ہاتھ سے اور چند طلبہ کو لے کر انہوں نے تعمیر کیے، اور کوئی چندہ نہیں، کسی قسم کا تعاون نہیں، بستی میں ارتداد پیدا ہوا، بہت ہی غریب مخلوق الحال لوگ، اور ان کا باہر سے کوئی رابطہ نہیں، اکیلے تنہا محنت کر رہے ہیں۔ اس شروع کے زمانے کے حالات مولانا محمد زکریا سنبری نے جو بھی زندہ ہیں انہوں نے لکھے ہیں، آپ پڑھیے، اس میں تحریر فرمایا ہے کہ اس شروع کے چند ابتدائی سالوں کے حالات یہ تھے کہ اگر کہیں سے کوئی مہمان آ جاتا تھا
تو اس کے لیے کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا. حضرت نے ایک برتن رکھا تھا, وہ برتن لے کر نکلتے تھے, محلے میں جاتے تھے اور فقیروں کی طرح آواز لگاتے تھے کہ مدرسے میں مہمان آ گئے ہیں, کچھ دے دو. کوئی ایک روٹی ڈال دیتا, کوئی سالن ڈال دیتا, کوئی دال دے دیتا, واپس لا کر مہمانوں کو کھلاتے تھے. کہتے ہیں ایک دن مہمان آ گئے اور حضرت لیٹے ہوئے تھے, آنکھ لگ گئی تھی. میں مدرس تھا, مولانا زکریا صاحب جو اکشف الحدیث ہیں دارالعلوم ندوہ میں مدرس تھا. میں نے وہ برتن ڈھونڈا, نکال کر یہ کوشش کی کہ میں جا کر حضرت کی نقل کر لوں, کھانا لے آؤں, حضرت آرام کر رہے ہیں. گئے, کہتے ہیں کہ میں چند مکانات تک گیا ہوں گا, اتنے میں حضرت کی آنکھ کھلی, برتن تلاش کیا, ملا نہیں تو کسی نے کہا کہ مولوی زکریا لے کر گئے ہیں. میری تلاش میں آئے اور مجھ سے بہت ہی خفگی کے ساتھ برتن لے لیا اور کہا مولانا آپ عالم ہیں, آپ مفتی ہیں, آپ ہمارے مدرسے کے مدرس ہیں, یہ کام آپ کے لائق نہیں ہے, یہ بھیک مانگنے کا کام تو صدیق احمد ہی کو زیب دیتا ہے, آپ واپس تشریف. یہ ہے وہ چیز جو عالم کو عالم بناتی ہے. یہ ہے وہ چیز جو ایک خادم دین کو سچا خادم دین بناتی ہے. یہ ہے وہ چیز کہ جب اللہ سے تعلق قائم ہوگا تو انسان کس سطح پر اتر کر کام کرے گا, اپنی شخصیت کا, اپنی وجاہت کا, اپنے مقام کا اس کو خیال نہیں ہوگا. مقصد صرف اور صرف خدمت دین. اس لیے ہم سب اس بات کا مذاکرہ کریں کہ ہمارے اندر تعلق مع اللہ کی کیا کیفیت ہے, ہمارے اندر احساس ذمہ داری کتنا ہے, احساس جواب دہی کتنا ہے, ہم مدرسے کو کن اصولوں کے مطابق چلا رہے ہیں, ہم امامت کی ذمہ داریوں کو کس طرح نبھا رہے ہیں. کیا ہمارا مقصد تنخواہ ہے, ہمارا مقصد پیسہ کمانا ہے, یا ہماری نگاہ اللہ کی رضا پر ہے, ہماری نگاہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پر ہے. یقین مانیے جو شخص اللہ کی رضا کے لیے محنت کرے گا, اللہ غیبی دروازے اس کے لیے رزق کے کھول دے گا. اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا, اللہ کفالت فرمائے گا, اللہ عزت و عظمت کا تاج اس کے سر پر رکھے گا. ہم اللہ کے لیے آگے بڑھنے کا ہنر تو سیکھیں, ہم یہ ذوق تو حاصل کریں, ہم بھی کسی بزرگ کی جوتیاں اٹھا کر یہ کیفیت اپنے دل میں پیدا کریں کہ ہمارا مقصد زندگی مال نہیں ہے, اسباب نہیں ہے, وجاہت نہیں ہے. مقصد زندگی صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ اللہ راضی ہو. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت انا اول المسلمین. کیسی خوبصورت قرآن پاک کی آیت ہے جس میں ہر دل کے دروازے پر دستک دی گئی اور کہا گیا ہے اپنی جینے مرنے, اپنے کھانے پینے, اپنی نماز, اپنی قربانی اور اپنے ہر عمل کا قبلہ مقصود صرف اللہ کی رضا کو بناؤ, تب تم کامیاب ہو سکو. لا شریک لا, اللہ کا کوئی شریک نہیں. ہمارے عمل میں بھی کسی اور کی شرکت نہ ہو, کسی اور کی نیت نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ من صلی یرانی فقط اشرک, من صام یرانی فقط اشرک, من تصدق یرانی فقط اشرک. جو نماز پڑھے, روزہ رکھے, صدقہ خیرات کرے, مقصود دکھاوا ہو, نمائش ہو, وہ انسان شرک کرنے والا ہے. اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کتنا خوبصورت جملہ ہے. فرمایا کرتے تھے ہمیشہ یاد رکھنا, خلوص کا کام کبھی نہیں رکتا, نمائش کا کام سدا نہیں چلتا. خلوص کا کام کبھی نہیں رکتا, نمائش کا کام سدا نہیں چلتا. تو اس بنیادی مقصد کو پیش نظر رکھ کر ہم آگے بڑھیں. اب اس وقت جو ہماری بنیادی ذمہ داریاں ہیں مختصر ان کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا اور بنیادی کام جو علماء کا ہے وہ ہے دین کی اور عقیدے کی حفاظت اور صیانت. یاد رکھیے گا دعوت کا کام عام مسلمان بھی کر سکتا ہے, مگر دین اور عقیدے کی حفاظت کا کام صرف عالم دین کر سکتا ہے. عقیدہ اور دین بچانا ہماری بنیادی ذمہ داری. آج عقائد پر کیسی الغار ہے, کہیں شکینیت ہے, کہیں مہدویت ہے, کہیں گوہر شاہی فتنہ ہے, کہیں قادیانیت پیر پھیلا رہی ہے. اور اب
وسائل کی وجہ سے گمراہ کن عقائد پھیلانے کی بہت گنجائش پیدا ہو چکی ہے، بہت گنجائش. یہ گور شاہی فتنہ پڑوس کے ملک میں، لیکن آپ سے میں عرض کروں کہ ہمارے ملک میں کتنے نوجوان ہیں جو یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھ دیکھ کر گمراہ ہو رہے ہیں، ان کے عقیدوں کو قبول کر رہے ہیں. احمد عیسیٰ نام کا شخص، وہ کہاں ہے پتہ نہیں، بس وہ اپنے ویڈیوز بناتا ہے اور اپلوڈ کرتا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، متاثر ہو رہے ہیں. مجھ کو کرناٹک سے فون آیا، وہاں کے مستند معتبر علماء نے کئی سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، ان لوگوں نے یہ بتایا کہ ہمارے یہاں تقریباً 80 سے زائد لوگ احمد عیسیٰ کے ماننے والے بن گئے، اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. اور اتنی شدت ان کے اندر آ گئی کہ جب ان کا محاسبہ کیا گیا تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم کو مار بھی ڈالو گے ہم شہید ہوں گے، اس لیے کہ ہم صحابی ہیں، ہم پیغمبر پر ایمان لائے، ہم صحابی ہیں. قادیانیت کی زور و شور سے پھیل رہی ہے. ہمارے اکابر کا یہ مزاج تھا کہ وہ کسی بھی فتنے کو محسوس کرتے تھے بے چین ہو جاتے تھے، اس کے مٹانے کے لیے آگے بڑھتے تھے. امام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھیے کہ سخت بیماری کی حالت میں اسی قادیانیت کے فتنے کو مٹانے کے لیے بہاولپور تشریف لے گئے تھے. عدالت میں کھڑے ہو کر زبردست بیان دیا تھا، قادیانیت کو سخت ضرب لگائی تھی. اور اس موقع پر جب ہزاروں مسلمانوں کا اجتماع حضرت کی زیارت کے لیے ہوا اور ان کے ایک شاگرد مولانا محمد انوری نے کھڑے ہو کر حضرت کے فضائل مناقب بیان کیے، اونچی علمی شان بیان کی، تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری ان کے بعد کھڑے ہوئے، فرمایا اس صاحب نے ہمارے بارے میں مبالغہ آمیز باتیں کی ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا، اس کو سنیے، ارشاد فرمایا میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آنے جیسی حالت نہیں تھی، لیکن میں صرف یہ سوچ کر حاضر ہوا کہ میرے پاس نجات کے لیے کوئی دوسرا عمل تو نہیں ہے، یہاں حاضر ہو جاؤں تحفظ ختم نبوت کی وجہ سے شاید بخشا جاؤں، شاید میری مغفرت ہو جائے. پھر ارشاد فرمایا یاد رکھنا مسلمانوں، اگر ہم ختم نبوت کی حفاظت نہ کر سکے تو پھر گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہوگا. یہ الفاظ ارشاد فرمایا. یہ سن کر مجمع دہاڑے مار مار کر رو پڑا اور اسی مقدمے کے سلسلے میں وصیت فرمائی تھی. چونکہ بیماری سنگین ہوتی جا رہی تھی، اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر میرا وصال ہو گیا، وفات ہو گئی اور اس معاملے کا فیصلہ ہوا تو میری قبر پر فیصلہ سنا دینا تاکہ میری روح کو سکون حاصل ہو. یہ جذبہ تھا، یہ غیرت اور حمیت تھی، یہ حفاظت دین کا مزاج تھا، یہ تحفظ ختم نبوت کے لیے قربانی کا جذبہ تھا. اپنے سب شاگردوں کو وصیت کی تھی کہ جب تک اس فتنے کو مٹا نہ لینا سکون سے نہ بیٹھنا. یہ ہمارے سیکھنے کی چیز ہے. آج بھی عقائد کے سلسلے میں اور پھر کفر و شرک کے پھیلانے کے سلسلے میں کتنی کوششیں ہو رہی ہیں عقائد کی خرابی کے لیے اور شرک مسلط کرنے کے لیے. ارتداد کا فتنہ پھیل رہا ہے، ہزاروں مسلمان بچیاں مرتد ہوئی. ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو اسلامی شریعت کے احکامات کے بارے میں شک شبے میں مبتلا ہو چکے. ان سب کے لیے محنت کرنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. دوسرا اہم فریضہ ہمارا معاشرے کی اصلاح کا ہے. کسی مفکر نے یہ بات کہی تھی، جس معاشرے میں سب کچھ چلتا ہے وہ معاشرہ کبھی نہیں چلتا. جس معاشرے میں برائیاں عام ہوں گی، گناہ عام ہوں گے، وہ معاشرہ کبھی اپنے قدموں پر کھڑا نہیں رہ سکے گا. سیدنا عمر ابن عبدالعزیز اپنے دور خلافت میں گورنروں کو خط لکھتے تھے. کتنے بڑے شخص تھے سیدنا عمر ابن عبدالعزیز. جس دن ان کا وصال ہوا، شہادت ہوئی، عیسائی بادشاہ آنسوؤں سے رو پڑا. جب وفات کی خبر ملی، مسلمانوں کا ایک وفد حاضر تھا. ابن الجوزی نے سیرت العمرین میں لکھا ہے کہ ایک وفد مسلمانوں کا حاضر تھا. اس نے روتا ہوا دیکھا عیسائی بادشاہ کو تو کہا ہمارے بادشاہ انتقال کر گئے ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو اس عیسائی بادشاہ نے کہا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی شخصیت ایسی تھی کہ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی مردوں کو زندہ کر سکتا تھا تو وہ عمر ابن عبدالعزیز تھے.
یہ ان کا عدل و انصاف، یہ ان کا زہد و ورع، یہ ان کا تقوی. وہی آخری وقت تھا اور مسلمہ ابن عبد الملک ان کے برادر نسبتی آئے، کرتا میلا تھا، اپنی بہن فاطمہ سے جو حضرت کی اہلیہ تھی کہا کرتا تبدیل کر دو، لوگ بیمار کرسی کے لیے آ رہے ہیں. تو حضرت فاطمہ رو پڑی ان کی اہلیہ اور کہا کہ بھائی جان قسم بخدا امیر المومنین کے پاس اس کرتے کے علاوہ دوسرا کرتا موجود نہیں. آدھی سے زائد دنیا کا حکمراں ہے اور ایک کرتے پر زندگی بسر کرتا ہے. یہ ہے زہد، یہ ہے تقوی، یہ ہے دنیا سے بے رغبتی. اب سنیے، سیدنا عمر ابن عبدالعزیز اپنے گورنروں کو خط لکھتے تھے، اس میں یہ بات ہمیشہ تحریر فرماتے تھے کہ لوگوں یاد رکھنا، ہمارا اپنے دشمنوں پر غلبہ اسلحے کی کثرت، تعداد کی زیادتی یا اسباب و وسائل کی وجہ سے نہیں ہے. ہمارا غلبہ ہمارے دشمنوں پر اچھے اعمال اور اخلاق کی وجہ سے ہے. اگر گناہ اور برائی میں ہم اور وہ برابر ہو گئے تو پھر اللہ ان کو ہم پر مسلط فرما دے. یہ بات سنائیں، یہ جو آج یلغار ہم پر ہو رہی ہے، یہ جو آج مدارس کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور مدارس کے سروے کے نام پر مدارس کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے، سمجھ لیجیے اچھی طرح کہ یہ جو سروے ہو رہا ہے یہ اس کے پیچھے بہت ہی خطرناک منصوبے چھپے ہوئے ہیں. یہ بہت ہی سادہ لوحی کی بات ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ سروے ہوگا اور پھر کچھ نہیں ہوگا. سمجھ لیجیے کہ مدارس کے سلسلے میں جو منصوبے بنائے گئے تھے اب زمینی سطح پر اس کو اتارنے کے لیے یہ سب راستے اپنائے جا رہے ہیں. اور بدبخت ترین ہیں وہ لوگ جو ہماری ہی ملت میں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس ریاست میں بھی آئیے، اس ریاست میں بھی آئیے، اس مدرسے میں بھی آئیے، اس مدرسے میں بھی آئیے. یہ تو ایسی ہی بات ہوئی کہ جس شاخ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسی کو ہم اپنے ہاتھوں سے کاٹ رہے ہیں. مدارس اسلامیہ کا تحفظ ہر قیمت پر کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یقین مانیے جب تک یہ مدرسے قائم ہیں یہ امت اپنے قدموں پر کھڑی ہے. جس دن یہ مدرسے ٹوٹ جائیں گے یہ امت اپنے قدموں پہ کھڑی نہیں رہ سکے. آپ مدرسے کی عظمت، اہمیت، قدر و قیمت، اس کی افادیت سمجھیں یا نہ سمجھیں، جو لوگ مدرسے کے حریف اور دشمن ہیں وہ مدرسوں کی طاقت کو اچھی طرح جانتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے اور اس کی خدمت کا دائرہ کتنا وسیع ہے. سرفروشوں کی جماعت اگر کسی ادارے کی چٹائیوں سے اٹھتی ہے تو وہ مدارس اسلامیہ ہیں. آج بھی دیکھ لیجئے کہ مخلصانہ دین کی خدمت کرنے والے، ہر محاذ پر جمنے والے، عقائد کی حفاظت کرنے والے، اپنا لہو دے کر اسلامی سلطنت کی سرحدوں کو بچانے والے اور ہر فتنے کی سرکوبی کرنے والے اور امت میں پیدا ہونے والی بے اعتدالی پر نکیر کرنے والے اور معاشرے کی اصلاح کا علم تھامنے والے اور صحیح سمت میں مسلمانوں کی رہنمائی کرنے والے کس ادارے اور جماعت کے لوگ ہیں؟ صرف اور صرف مدارس اسلامیہ کے افراد ہیں. آپ دیکھیں گے کہ صف اول میں مدارس اسلامیہ ہی کے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو اس وقت بھی ملت اسلامیہ کی عظمت رفتہ کی بازیابی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. یہ مدرسہ ہے جرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. انسانیت کی کارگاہ اگر کہیں ہے تو یہی مدارس ہیں. حکیم الاسلام قاری طیب صاحب کہتے تھے ہمیشہ یاد رکھنا سائنس اچھے سامان تو بنا سکتی ہے، اچھے انسان نہیں بنا سکتی. اچھے انسان اگر کہیں بنیں گے مدرسے میں بنیں گے. اچھے انسانوں کی تعمیر و تشکیل اگر کہیں ہوگی مدارس میں. یہ مدارسی کا فیض ہے جو آج رونق و زینت دین کی نظر آ رہی ہے. ام المدارس بیت العلوم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس ریاست میں جو دینی ادارے قائم ہوئے اس کو قائم کرنے والے اکثر و بیشتر حضرات وہی تھے جنہوں نے اس دینی ادارے سے فیض حاصل کیا. آج اگر مہد ملت مہاراشٹر میں ایک بڑی جماعت علماء کی قائم کیے ہوئے ہے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بیت العلوم کو قائم کرنے والے لوگ کس مدرسے کے فیض یافتہ تھے، کہاں سے انہوں نے تعلیم پائی تھی، کہاں سے ان کو یہ حوصلہ حاصل ہوا تھا.
جامعۃ الصالحات جیسی دینی درسگاہ اگر پوری دنیا میں اپنی امتیاز کو منوا رہی ہے تو اس کے قائم کرنے والے کس دینی ادارے کے فارغ تھے؟ کس دینی ادارے سے فیض پائے ہوئے تھے؟ کہاں سے ان کا سلسلہ جڑا ہوا تھا؟ ایک ادارے کے ذریعے کتنے ادارے وجود میں آئے، ایک ادارے کے ذریعے کتنی تنظیموں کو قابل اور لائق افراد مہیا ہوئے، ایک ادارے کے ذریعے ملت اسلامیہ کو کن کن راہوں میں رہنمائی حاصل ہوئی۔ بیت العلوم کی ایک زرین تاریخ ہے، اس کا ایک روشن ماضی ہے، اور آپ جمع ہو کر اگر مل بیٹھ کر اس ادارے کی ہمہ جہت ترقی کے لیے غور و خوض کریں گے اور محنت کریں گے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ روشن ماضی کی طرح اس کا مستقبل بھی تابناک ہوگا انشاءاللہ۔ ضرورت ہے کہ آپ غور کریں، اجتماعیت قائم کریں، آپس کا اتحاد ہو، یکجہتی ہو، مشورے ہوں، وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا جائے، ادارہ اپنے فرزندوں کا استقبال کرے، ادارہ آگے بڑھ کر اپنے فرزندوں کی ہمہ جہت سرپرستی کرے، تب کہیں جا کر یہ بات ممکن ہو سکے گی کہ اس ادارے کا مستقبل بھی انشاءاللہ تابناک ہوگا۔ ایک آخری بنیادی ذمہ داری اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور دو تین بات اس کے بعد کہہ کر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ اس وقت اس ملک میں جو افراتفری پھیلی ہے اور جس طرح مسلمانوں پر چوطرفہ یلغار ہو رہی ہے، ایسے وقت میں صرف مسجدوں تک، مدرسوں تک، اپنی جماعتوں تک محدود ہو جانا ہماری خدمت کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ہم اس سے آگے بڑھیں، غور کریں کہ اس وقت ملت کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، کن محاذوں پر رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، عالم دین ہی وہ ہستی ہے جو ملت کی ہمہ جہت رہنمائی کر سکتی ہے، اسی کی ہستی ہے۔ اس لیے اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے اس محاذ پر آپ آگے بڑھ کر رہنمائی کریں۔ اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ میں مختلف محاذ گنواتا کہ کن کن محاذوں پر آپ کو اس وقت کام کرنا چاہیے، لیکن مجملاً اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ملت اسلامیہ کو جس محاذ پر رہنمائی کی، رہبری کی ضرورت ہے، آپ آگے بڑھ کر اس محاذ کی کمان سنبھالیں۔ آپ دوسروں کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ آگے آئیں اور غلط سمت میں ملت کو لے کر جائیں۔ آپ اگر اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے، دوسرے آئیں گے اور وہ ایسے ہوں گے جو جاہل ہوں گے، گمراہ ہوں گے، اور جب ان کے ہاتھ میں قیادت آئے گی تو صورتحال وہی ہوگی جو حدیث میں ہے، ضلوا فاضلوا، خود گمراہ ہوں گے، قوم کو بھی گمراہ کریں گے، قوم کو بھی غلط سمت میں لے جائیں گے۔ اس میں بہت سے اشارات چھپے ہوئے ہیں، اگر آپ اس پر غور کریں گے تو شاید بہت سی باتیں واضح ہو جائیں گی۔ یہاں پر نہ صرف یہ کہ یہ اجتماع فرزندان کا ہوا، بلکہ ہمارے جو سابق اساتذہ کرام تھے جو مرحوم ہو گئے، ان کو بھی یاد کیا گیا، اور ان کی اولادوں اور فرزندوں کا بھی یہاں استقبال اور اعزاز ہوا۔ ہمارے والد گرامی حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بیت العلوم کو اپنے خون جگر سے سینچا ہے، اور جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس ادارے پر قربان کر دی، اور جنہوں نے استقلال اور استقامت کی ایک عظیم مثال اور نظیر قائم کی، عنفوان شباب سے لے کر تادم زیست انہوں نے اسی ادارے میں خدمت انجام دی۔ حضرت مولانا غلام مستانوی صاحب نے، دیگر اور اکابر نے، بزرگوں نے، ان کے شاگردوں نے بہت کوشش کی کہ وہ اس ادارے کو چھوڑ کر کہیں اور بڑی جگہ جائیں، وہاں خدمت انجام دیں، تنخواہ اچھی ملے، سہولتیں حاصل ہوں، ان کے لیے آسائش کا انتظام کیا جائے، لیکن ان کے استقلال و استقامت پر ہماری جانیں فدا ہوں کہ انہوں نے اسی ادارے کے لیے خدمت انجام دینے کو اپنی ترجیح بنایا، اور آخر دم تک اسی ادارے سے جڑے رہے، یہاں تک کہ اسی ادارے میں زندگی کی آخری دن سے پہلے والے دن، پیر کے دن بھی آ کر سبق پڑھایا، اور منگل کے دن اللہ کی جوار رحمت میں حاضر ہو گئے۔
یہ استقلال و استقامت بھی ہمارے لیے بہت سیکھنے کی چیز ہے کہ جس چیز کو ہم شروع کریں اس کو انجام تک پہنچانے کی کوشش کریں. ان کے اندر بہت سی خوبیاں تھیں، بہت سے اوصاف تھے، بہت سی صفات تھیں. ان کے تذکرے کا یہاں وقت نہیں ہے، لیکن اصل تو یہ ہے کہ اب وہ اپنے اچھے اعمال کا سرمایہ لے کر خدا کی جوار رحمت میں حاضر ہیں. ہماری تعریف، ہمارے بیان، ہمارے تذکرے، ہمارے بیان محاسن اور ذکر مناقب سے ان کو کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے. وہ اللہ کی جوار رحمت میں اپنے اچھے اعمال کا اجر پا رہے ہوں گے. اور آپ سب کو دیکھ کر، بالخصوص حضرت مولانا افتخار صاحب کو، مولانا مفتی مسعود صاحب کو اور دیگر حضرات کو دیکھ کر دل خوشی سے باغ باغ ہوتا ہے کہ آپ سب میرے والد مرحوم کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، ان کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہیں. اور آپ لوگوں کے ذریعے جو خدمات انجام پا رہی ہیں اس کے ذریعے ان کی حسنات میں یقیناً اضافہ ہو رہا ہے. ہم لوگ تو، میں شہادت علی الحق کا قائل ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ شاگردوں نے اور بالخصوص جن حضرات کے میں نے نام لیا، ان لوگوں نے والد محترم سے جو استفادہ کیا علمی تربیتی، وہ ہم اولاد بھی نہیں کر سکے. خاص طریقے پر میں تو بہت چھوٹا تھا جس وقت والد مرحوم کی وفات ہوئی. میں تو حفظ کر رہا تھا، ان سے کوئی درجہ عالمیت میں نہ کچھ پڑھنے کا موقع ملا، نہ اور آگے پڑھ کر ان سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا. حفظ کر رہا تھا اور والد مرحوم کہتے تھے کہ جلدی حافظ ہو جاؤ. پتہ نہیں کیا ان کو قرب وقت کا اندازہ تھا، کہتے تھے جلد حافظ ہو جاؤ، میں چاہتا ہوں تم کو حافظ بنتا ہوا دیکھوں. میں نے بہت تیزی سے حفظ کیا. اچھا، مجھ کو ترغیب دلانے کے لیے کہتے تھے کہ بیٹے جس دن حافظ ہو جاؤ گے میں سائیکل دلاؤں. سب جانتے ہیں والد صاحب کی مالی معاشی حالت اچھی نہیں تھی، بہت خوشحالی کی زندگی نہیں تھی اور بہت ہی خودداری کا معاملہ تھا، اس لیے لوگوں کو حالات بھی معلوم نہیں ہوتے تھے. مجھ کو شوق تھا سائیکل چلانے کا اس زمانے میں، تو بار بار تقاضا کرتا تھا، والد صاحب سے کہتا تھا، تو والد صاحب کہتے تھے حافظ ہو گئے تو سائیکل دلاؤں گا، جلدی حافظ ہو جاؤ. اور میں نے شوق میں 21 پارہ حفظ کیا، لیکن اسی 21 پارے حفظ پر والد صاحب کی وفات ہو گئی. اور جب میں حافظ بنا، مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت ان کی وہ بات یاد آتی تھی. اور اب بھی مختلف مدارس میں اور درسگاہوں میں اللہ مجھ کو جانے کا موقع دیتا ہے اور حفاظ کرام کو سند ہم لوگ دیتے ہیں یا دستار باندھتے ہیں، تو بے اختیار میرے دل میں کسک پیدا ہوتی ہے اور یہ خیال ہوتا ہے کہ آج اور ہمارے تمام اساتذہ کرام کو جو مرحوم ہو چکے ہیں، غریب کے رحمت کرتا اور جو ان کے احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو سب سے بہترین جزا اور آخر دعوانا جو پریشانی نے تیری خطروں کو ذریعہ کر دی، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. حاضرین اکرامی، آج کی صدر مجلس ہم سب کے استاد حضرت مولانا اقبال صاحب گاؤں پڑھتا تھا. ابھی آپ کا خطاب ہونا ہے اور اس کے بعد مدرسہ بیت العلوم کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سراج صاحب قاسمی دعوت برکاتہ کی دعا پر مجلس کا اختتام ہونا ہے. عجیب کیفیت میں ہم سب ایسا لگتا ہے کہ کئی سال پیچھے جا چکے ہیں اور خود ہی جس دن حضرت والا کا انتقال ہوا ہوگا وہ دن آج ہی کا دن ہم وہاں پہنچ چکے ہیں. اللہ مولانا کو غریب رحمت کرے اور یاد و نحت کو ان کا سچا جانشین بنائے. ان کے شاگردوں کو اللہ تعالیٰ کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین گرامی،
آئیے مختلف کیفیتوں سے دوچار ہونا انسانی فطرت ہے، یہ بھی ہے، اور آگے بھی مجلس کو بڑھانا ہے۔ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اہل مجلس منتظر ہیں دیر سے عالی وقار آپ کی بند و نصیحت کا، انہیں ہے انتظار۔ صدر مجلس سے ملتمس ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنی نصیحت سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت مولانا اقبال صاحب۔ الحمد لله الذي وحده والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام تعریفیں اس ذات واحد کے لیے ہے جس نے اپنے قدرت کاملہ کی اس کائنات کی تخلیق فرمائی اور انسان کو مسجود ملائکہ بنا کر اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا اور لاکھوں درود و سلام اس مرشد انسانیت پر کہ جن کے وجود کے دفعہ اس کائنات کو اور کائنات کے تمام ذرات کو وجود ملا، انہی کے نور سے سب کچھ ہوا زیر و زبر پیدا، انہی کے نور سے سب کچھ ہوا زیر و زبر پیدا، کہیں جن و بشر پیدا، کہیں شمس و قمر پیدا۔ قابل قدر علماء کرام، مہمان احترام، فضلاء ذی شان اور حاضرین مجلس، یہ انتہائی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ مادر علمی ام المدارس مدرسہ بیت العلوم کے تاریخی 7 سالہ اجلاس کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ ہم سب مدرسے کے فضلاء، فارغین، متعلقین یہاں پر اکٹھا ہوئے اور ایک دوسرے کی زیارت، ملاقات اور ربط باہمی کو تازہ بتازہ کرنے کا موقع میسر آیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس اکٹھا ہونے کو ہمارے حق میں بھی اور ام المدارس مدرسہ بیت العلوم کے حق میں بھی خیر کا ذریعہ بنا دی اور وقتاً فوقتاً اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، میں اس حقیقت کا برملا اظہار کرتا ہوں کہ آپ کسی مدرسے کے بانی ہو یا ناظم، کسی جماعت کے سربراہ ہو یا امیر، کسی کتاب کے مصنف ہو یا معلم، کسی ادارے کے شیخ الحدیث ہو یا سر المدرس، کسی مسجد کے امام ہو یا خطیب، یہ سب کی سب اسی مادر علمی کا عطیہ اور اس کا فیض ہے جس کی نسبت پر ہم سب یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ دریائے طلب بن جاتا ہے ہر مہکش کا پائام یہاں، دریائے طلب بن جاتا ہے ہر مہکش کا پائام یہاں، ہم تشنہ لبوں نے سیکھے ہیں میں نوشی کے آداب یہاں۔ محترم حضرات، اس مجلس کے مناسبت سے باتیں بہت ساری آ چکی، میں مادری علمی کی ماضی کے چند اوقات کی طرف چند لمحے کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ غور کیجیے
جس وقت ہمارا ایمانر علمی بیت العلوم نے تعلیمی سفر شروع کیا، اس وقت تو مالیگاؤں ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جس کی آبادی مشکل سے 15-20 ہزار افراد پر مشتمل تھی۔ تعلیم کی یہ حالت تھی کہ اگر کسی کا کوئی خط کہیں سے آ جاتا تو اس کو پڑھوانے کے لیے کسی منشی کی تلاش کی جاتی، اس کی منت سماجت کی جاتی، اس کی آؤ بھگت کی جاتی۔ اور جب تعلیم کا یہ حال ہے تو انسانی زندگی کے دیگر شعبے کا اندازہ لگا لیجیے۔ ایسے حالات میں علامۃ العز حضرت مولانا احمد حسن کانپوری رحمۃ اللہ علیہ کی تلمید خاص حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مالیگاؤں تشریف لائے، جن کی وجہ سے اس شہر کا مقدس شاہدہ اور حضرت مولانا نے یہاں کی تاریکیوں اور ظلمتوں سے سمجھوتا نہ کرتے ہوئے یہاں کے لوگوں کی معاملت اور لوگوں کی مدد کے ساتھ مدرسہ بیت العلوم کی بنیاد ڈالی، جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک مینار نور بن گیا جس کی روشنی نے پورا مالیگاؤں جگمگا اٹھا۔ ایک بار اوپر شکستہ اور بیدا حوصلہ شکن تیرا کرم کے قوت پرواز پا گئے۔ محترم حضرات، کوئی لمبی چوڑی تاریخ میں نہیں جا رہے، بیت العلوم اپنی تعلیمی سفر کے تقریباً 137 سال پورا کر چکا۔ اس طویل عرصے میں اس نے عظیم الشان خدمات اور خوشگوار نقوش چھوڑے اور 2000 سے زائد علماء حفاظ قرآن کا ایک قیمتی سرمایہ امت کے حوالے کیا ہے۔ یہ کوئی صاحب عدل بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس عرصے میں بڑے نشیب و فراز آئے، مخالف آندیاں چلے، اس مدرسے کو نظر بد لگی، لیل و نہار کی گردشوں نے اس کی عظیم الشان خدمات کے نقوش کو مٹانا چاہا، دھندلا کرنا چاہا، لیکن یہ مدرسہ ان سب کی طرف توجہ نہ کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بقول حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ مدرسہ ضرور چلے، ترقی کی راہ پر اور اپنی منزل کی طرف رواں ہوا رہے۔ محترم حضرات، جن نفوذ خصوصیہ نے اس مدرسے کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے، سب اول کے اکابر علماء نے حضرت مولانا شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ممتاز تلامذہ جو ہر فرد اپنی ذات سے انجمن تھا، یہ مدرسے ملت، یہ مدرسے اسلامیہ اور یہ جامعۃ الصالحات کے پرشکوہ عمارتیں اس کی گواہی دے رہی۔ اور میں آگے بڑھ کر یہ کہنا چاہوں گا کہ جامعۃ الصالحات جو بین الاقوامی تذکرہ کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اس کی وجہ سے نہ صرف ملک ہندوستان بلکہ ہندوستان سے تجاوز کر کے 7 سمندر پار مختلف ممالک میں مالیگاؤں شہر کا تعارف ہوا ہے، مالیگاؤں میں چرچا ہوا ہے۔ میری عاشقی سے پہلے تجھے کون جانتا تھا؟ میری عاشقی سے پہلے تجھے کون جانتا تھا؟ میرے عشق نے بتایا تیری زندگی کا فسانہ۔ تو اس کے بعد والے دور میں شاہ ترمذی
حضرت مولانا عبدالستار اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فقہ حنفی کو منقع اور اجاگر کرنے والی شخصیت حضرت مولانا سلیمان شمسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، غیر مقلدین کے افکار نظریات کی عمارت کو مسمار کرنے اور ان کے ایوانوں میں ہلچل مچانے والی شخصیت حضرت مولانا مرکز غازی گل رحمۃ اللہ علیہ، بہترین مدرس، بہترین معلم حضرت مولانا عبدالرحیم راجستھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور صاحب القلم والبیان اور میدان خطابت کی شہ سوار حضرت مولانا محفوظ الرحمان قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور آخر میں اس چند نثار علم کی آبیاری کے لیے سب سے زیادہ قربانی دینے والی شخصیت حضرت مولانا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ پورا ہاولائی آبائی فجینی بنشتی اذا جماعتنا یا مجید المجامی۔ محترم حضرات، بہت ساری باتیں تو آ چکی ہیں، اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن چند لمحات کے لیے میں کچھ باتیں کہنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ سمجھیں، آج جس دھرتی کے اوپر، جس ملک کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں، ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، آگے حالات انتہائی خطرناک نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف تو مختلف فتنے اپنا سر اٹھا رہے ہیں، کہیں قادمیت کا فتنہ، کہیں انقلاب کا فتنہ، کہیں شریعت کا فتنہ، یہ سب سارے فتنے یہ سب اٹھا رہے ہیں، اور دوسری طرف برسر اقتدار حکومت پارٹی ٹویلز کی طرف سے جو مسلمانوں اور اسلام کے انتہائی سخت اور برے دشمن ہیں، جو رہ رہے تھے مسلمانوں کو حیران اور پریشان کرنا چاہتے ہیں، کہیں کوئی مسئلہ، کہیں کوئی مسئلہ، کہیں کوئی مسئلہ، اور اس وقت اب تک تو مدارس کے اوپر، مکاتب کے اوپر انگلیاں اٹھتی تھی اور اب بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں۔ یہاں کا کیا ہوتا؟ یہ حالات ہے ہمارے سامنے، ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ جب دین کی تبلیغ اور اشاعت کا دو اہم طریقہ، ایک جماعت انہیں دعوت تبلیغ کی نئی سے محنت ہو رہی ہے، اور دوسری مدارس، حکومت کی نگاہ ان دونوں کے اوپر ہے۔ حکومت مختلف بہانے سے ہمارے گھر کے اندر مداخلت کرنا چاہیے، اس لیے اس وقت کو نزاکت کے ساتھ اس کی اہمیت کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ہم جس لائن میں لگے ہوئے، مدارس کی لائن سے، مکاتب کی لائن سے، بعض تبلیغ کی لائن سے، تصنیف و تعلیم کی لائن سے، ہم جس لائن میں لگے ہوئے ہیں، آپ یہ سمجھ لو کہ یہ نظام خدابندی کے عظیم ایک کڑی، اس کا ایک اہم حصہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ اس کی کڑی، یہ اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہم اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی قدر کریں۔ آج دین کے اوپر مختلف حملے جو ہو رہے ہیں، جو ماضی میں دیکھیں، جب بھی دین پر کوئی حملہ ہوا ہے، کوئی فتنہ اٹھا ہے، تو یہی چٹائیوں پر اور بوریوں پر بیٹھنے والے اور قال اللہ اور قال رسول کی صدا لگانے والے یہی سامنے آئے۔ آپ تاریخ اٹھا کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ موبائل، یہ ہمیں ایسا رائٹ ہو گیا ہے کہ آپ کتابیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، کتابیں اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں، سب سے بڑا فتنہ آپ موبائل کا، کام کی چیز ہے، اس سے انکار نہیں۔
اسی سے ساری خرابیاں پھیل رہی ہیں، ساری برائیاں اسی کے ذریعے سے پھیل رہی ہیں، میسج اسی کے ذریعے سے دیے جا رہے ہیں، پیغامات اسی کے ذریعے سے دیے جا رہے ہیں، ملاقات کے لیے وعدہ پہی کسی کے ذریعے ہو رہے ہیں. تو مجھے کہ ساری برائیاں اسی موبائل کے ذریعے. لڑکیوں کے پاس موبائل کیا ضرور کہ وہ تجارت کرتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ان ایسے ماحول میں جبکہ ہر طرف گناہوں کا جال پھیلا ہوا ہے، فتنے ہر طرف سے احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں فرمایا تھا فقط من مطر، زمانہ ایسا بھی آئے کہ فتنے ایسے گریں گے جیسے بارش ٹکرا. سمجھ میں آئے گا بارش کتنے پانی پیدا ہے، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے. ایسے وقت میں حضور اکرم نے فرمایا بادلوا بالاعمال الصالحہ، اعمال صالحہ کی طرف سب کا کرو دوڑو. تو ایسے وقت میں ہم جو اللہ کی طرف سے جس خدمت کے اندر جو لگے ہوئے ہیں اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. یہ مدارس، یہ مقاصد، یہ غنیمت کبریٰ ہے. اور ہندوستان میں جو اس کی حیثیت ہے ہم اس کو پہچانیں. جو تدریس کے اعتبار سے مرکزی ادارہ ہندوستان میں، وعظ و تبلیغ کے اعتبار سے مرکزی آفس یا مرکز ہندوستان میں، خانقاہوں کے اعتبار سے مرکزی خانقاہ ہندوستان میں، اللہ کا شکر ماننا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے. ہم اگر ان مدارس کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو اگر آگے نہ کریں تو یہ مدارس اگر نہ رہیں گے تو اسلام کا تشخص بگڑ جائے گا. ہماری جو آنے والی جو نسل ہے اس کی یقین اور اعتقاد اور ایمان کی عبادت اسی وقت ہوگی جبکہ مدارس اور مکاتب نہیں، کہیں ملنے کی نہیں. کفر و ضلالت سے امان، چلو دربار رسالت کے در دوڑ چلے. یہی مدارس اور مکاتب سے ہمارے بچوں کے ایمان اور یقین کی عبادت ہوگی. اس لیے اس کی اہمیت کو سمجھو. اور حکومت کی نگاہ انہی دونوں پر ہے، یا تو کبھی جماعت پر پابندی لگاتی ہے یا تو کبھی مدارس کے اوپر پابندی لگاتی ہے. آج مدارس کا جو سروے جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے نہیں تھی. بابری مسجد کے تعلق سے یہی کہا جاتا ہے صفائی ہوگی صفائی ہوگی صفائی ہوگی، ویتن صاف کر دی، عمارتیں صاف کر دی. اب مدارس کے لیے کہا جا رہا ہے صرف جو ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ طلبہ کے لیے پورا انتظام ہے نہیں، بیت الخلا ہے کہ نہیں، کھانے پینے کا سامان برابر ہے کہ نہیں، وہی پانی کے اندر گھس رہے. لیکن ان کے عزائم بہت ہی خطرناک ہے. اس لیے ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی قدر کریں، مدارس اور مکاتب کی اہمیت کو پہچانیں اور ہر اعتبار سے اس کی حفاظت اور صیانت کے لیے جو بھی کوشش ہو ہم اس کے لیے جو ہے آگے آئیں. یہ مدارس اور مکاتب ان کی اہمیت کو سمجھیں. انہی مدارس اور مکاتب سے مساجد کے ائمہ اور خطیب ملتے ہیں، انہی مساجد سے نماز جنازہ پڑھانے والے ملتے ہیں، انہی مساجد سے وعظ و تقریر والے ملتے ہیں، انہی مدارس سے معاشرے کے اندر مسلم اور جو ہے لوگوں کو رائے لانے والے مبلغین ملتے ہیں. ورنہ بات دیہات ایسے ہے کہ جہاں پر کوئی تعلیم کا رقم نہیں. ابھی چند روز پہلے ہمارے محلے کے اندر بمبئی کے کسی جھوپڑ پٹی سے ایک لڑکی آئی، وہاں اس کی وہاں بیائی تھی، وہ آئی 15 دن ہوا اس کو جو ہے لڑکا ہوا. اب 15 دن کے بعد یہاں آنے کے بعد اس کے کام میں اذان دی جاتی. ادھر پوچھا گیا ایسا کیوں؟ کام آپ کو اذان دینے والا نہیں، کوئی اذان دینے والا نہیں تھا. یہ ابھی جو ہے 2 دن پہلے کی بات. تو اس لیے یہ جو فتنے جو پھیل رہے ہیں، ارتداد کا معاملہ جو پھیل رہا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جو ہے ختم کرنے کے لیے ہم پوری کوشش کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو ذمہ داری رکھی ہے یہ ہمارے لیے بڑی جو ہے سعادت اور ہماری بڑی خوش قسمتی. دوسری بات یہ ہے کہ مدارس اور مکاتب کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہم منسلک ہیں ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص ہمارے اندر ہونا چاہیے. اخلاص ہے تو کو بتا کہتے ہیں علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو گلستہ پوستا لکھی ہے، علامہ سعدی نے گلستہ پوستا لکھی مدارس پڑھائی جاتی ہے.
کسی گلستہ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ بچی کا آئدہ زبور تب کے ہر گلستہ نے من بھر بھر کے، کسی گلستہ کے بارے میں لکھا ہے. جب گلستہ دیکھ رہے ہیں تو کسی نے کہا کہ اور دوسرے لوگ گلستہ دیکھ رہے ہیں تو علامہ صاحب نے کہا کہ اسی کی گلستہ کو بقا رہے گا جس کے اندر اخلاص ہو، جس کے اندر اخلاص ہوگا اسی کی گلستہ کو بقا رہے گا. علامہ صادق میں کہا کہ بڑی پڑھائی لگی. اور اس کے علاوہ جد و جہد، اس کے لیے کوشش، اس کے لیے قربانی، یہ بہت ضروری ہے. قربانی بہت ضروری ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر قربانی ہے تو دین غیر میں چمکے گا، اور اگر قربانی نہیں ہے تو دین اپنے میں مل جائے گا. اسی لیے ہم جو ہے ہمارے معاشرے سے، ہمارے سماج سے دین بہتر جا رہا ہے. ایسے قربانی ہو چکی چاہیے قربانی. بہرحال بہت ساری باتیں آ چکی ہے اور کچھ باتیں کہنے کی گنجائش بھی نہیں ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے ملنے جلنے اور ایک دوسرے کی خدمات اور ایک دوسرے کے جو ہے ان کی جو دائرۂ خدمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے واقف ہونے کا موقع عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع بار بار عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو نیک عمل کا بھی عطا فرمائے. دعا فرمائے. ہماری درسگاہوں میں جو یہ استاد ہوتے ہیں، ہماری درسگاہوں میں جو یہ استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں. یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن. ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں. برستے ہیں یہ ساون کی طرح پیاسی زمینوں پر، برستے ہیں یہ ساون کی طرح پیاسی زمینوں پر. انہی کے فیض سے اجڑے چمن آباد ہوتے ہیں. اگر روحانیت سے باہمی رشتے جڑے واصف، اگر روحانیت سے باہمی رشتے جڑے واصف، تو پھر شاگرد بھی استاد کی اولاد ہوتے ہیں. جامعہ بیت العلوم مالیگاؤں کے تمام ہی اساتذہ کا تہہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہم سب کو تراش کر خراش کر کچھ نہ کچھ بنایا کہ سب اپنے مقام پر جا کر کچھ نہ کچھ دین کی خدمت کر رہے ہیں. یہ آپ کا فیض ہے، آپ کی دعائیں ہیں، آپ کی تربیت ہے. اسی ادارے میں موجودہ شیخ الحدیث حضرت مولانا سراج احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم ہیں. میں نہایت ادب کے ساتھ آپ سے دست بستہ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائے اور اپنی دعا کے ذریعے آج کی اس مجلس کا افتتاح فرمائیں. دعا کے لیے مدعو کیا گیا ہے کیونکہ یہ بیتی برادران کا مجمع ہے. بیتی برادران سے بس 2 جملوں میں 2-4 باتیں کہہ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دوں گا اور آپ حضرات بھی خلوص کے ساتھ دعا فرمائیں. مولانا ولی اللہ صاحب بستوی رحمہ اللہ وہ ہمارے ضلع کے شاعر ہیں. انہوں نے بیت العلوم کی شان میں چند اشعار کہے ہیں. یہ بیت علوم ربانی انوار خدا کا تارا ہے. یہ بیت علوم ربانی انوار خدا کا تارا ہے. یہ مرکز دین حقانی توحید کا یہ نقارہ ہے. یہ ابر کرم ہے رحمت کا، یہ ابر کرم ہے رحمت کا، ہر سمت چمن پر برسے گا. ماضی میں تو برابر برسا ہے، آئندہ برابر برسے گا. اور حضرت مولانا یوسف عزیز رحمہ اللہ ان کا جو شعری مجموعہ ہے متاع عزیز، اس کے اندر انہوں نے چند اشعار نقل فرمائے ہیں. اس کو آپ حضرات کے سامنے نقل کر دیتا ہوں اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات بیت العلوم کے فیض یافتہ تربیت یافتہ ہیں. بیت العلوم سے آپ کا تعلق ماضی میں بھی تھا، اب بھی ہے. جب بھی آپ آنا چاہیں گے آپ کا تعلق برقرار رہے گا. اور آپ جب آپ اپنا تعلق اس ادارے سے استوار رکھیں گے انشاءاللہ عظیم اللہ رب العزت آپ کو قدم قدم پر ترقیات سے سرفراز فرمائیں گے. جب انسان کا تعلق مرکز سے ٹوٹتا ہے تو وہ رگیں سوکھنی شروع ہو جایا کرتی ہے. لہذا ہمیں ہر نتیجے میں مرکز سے اپنا ربط برقرار رکھنا چاہیے. مولانا یوسف عزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار میں سے چند مصرے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. فرمایا بہت باد مخالف کی چلی باد سمو اب تک، بہت باد مخالف کی چلی باد سمو اب تک،
اپنی جگہ پر قائم ہے بیت العلوم اب تک. یہ ثمرہ ہے، یہ ثمرہ ہے اس کے بانی کے خلوص حسن نیت کا. حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمہ اللہ جو بانی مدرسہ بیت العلوم ہیں، یہ ثمرہ ہے اس کے بانی کے خلوص حسن نیت کا. چراغ آدھی میں بھی جلتا رہا ہے دین و ملت کا. انشاءاللہ العزیز چراغ جلتا رہا ہے، جل رہا ہے، جلتا رہے گا، اور اس طریقے سے آپ حضرات کا تعاون ملے گا مزید، اور اس کے اندر ترقی پیدا ہوگی. دعا فرمائیں، درود شریف پڑھنے اذان ہو گئی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسيح الدجال وقنا من شر ما قضيت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہمارے صالحات سے ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے سیئات سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تمام اعمال و افعال جو تیری رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہیں اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہیں، انہیں کرنے اور انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام اعمال و افعال جو تیری ناراضگی کا ذریعہ ہیں اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا ذریعہ ہیں، ان سے بچنے کی اور ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ قیدی برادران کا اجتماع ہے، اے اللہ ان حضرات نے بیت العلوم سے استفادہ کیا، بیت العلوم کی چہار دیواری میں رہ کر اے اللہ بیت العلوم سے فیض حاصل کیا، بیت العلوم کے اساتذہ سے فیض حاصل کیا. اے اللہ بیت العلوم سے فیض حاصل کرنے کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں پہنچ کر اے اللہ دینی خدمات کو انجام دے رہے ہیں. اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما، اے اللہ ان کی تبدو کو قبول فرما، اے اللہ ان کے تعلقات کو بیت العلوم سے استوار اور مضبوط فرما. اے اللہ ان کی قدم قدم پر نصرت فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما. اے اللہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب جو بانی مدرسہ بیت العلوم ہے، اے اللہ ان کے توسط سے دین کی روشنی ہمارے گاؤں کے اندر آئی، علم کی روشنی پہنچی، لوگ دین علوم سے آشنا ہوئے. اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما. اے اللہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب سے لے کر حضرت مولانا محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک جتنے بھی اس مدرسے کے حضور اور اسی طریقے سے علماء کی شکل میں خدمت کا فریضہ انجام دیتے رہے، اے اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے. اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ جتنے بھی اساتذہ بیت العلوم سے وابستہ ہو کر خدمت کا فریضہ انجام دیتے رہے، اے اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ جو باحیات ہیں، اے اللہ جو باحیات ہیں ان کی جو ہے نصرت فرما، مدد فرما. اے اللہ جو لوگ بیت العلوم کی کسی بھی اعتبار سے معاونت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، بیت العلوم کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما. اے اللہ یہ مجمع بیت العلوم کی نسبت پر جمع ہوا ہے، اے اللہ کسی اور نام سے اگر جمع کیا جاتا تو شاید اتنا بڑا مجمع اکٹھا نہیں ہوتا. اے اللہ یہ بیت العلوم کے جو ہے نام پر جمع ہوا ہے، اے اللہ بیت العلوم کی نسبت پر جمع ہوا ہے. اے اللہ جس نسبت سے یہ مجمع جمع ہوا ہے، اے اللہ انہیں اس مجمع کو اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس مجمع کو اس نسبت کی لاج رکھنے کی
तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस निस्बत की बुनियाद पर भी इन्हें कदम कदम पर तरक्कियात बरकरार फरमा। अल्लाह इनकी नुसरत फरमा, मदद फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदक़े क़बूल कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मेरे जो असातिज़ा-ए-किराम हमारे हैं वो यही स्टेज के ऊपर तशरीफ फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह खाने का नज़्म उनका यहीं किया जाएगा। बाकी अहबाब जहाँ और वक्त खाना खाया गया और इंशाअल्लाह खाएं। मैं अपनाए बैतुल उलूम हमारे गांव की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इनकी कोशिशों पर, क्लास वालों की बिलखुसूस कोशिशों पर जमा हुए। अल्लाह इनको बेहतरीन जज़ा खैर अता फरमाए। भाई नमाज का वक्त हो गया है। नमाज जी नमाज पढ़ लेंगे, खाना खा लेंगे। और एक चीज और है, शाम को जो हजरात नमाज पढ़ लें, कुछ लोग खाना खा लें, ताकि दोनों जगह भीड़ इकट्ठी ना हो, दोनों काम हो जाए। दूसरी चीज, जो हजरात शाम को यहाँ रहेंगे, खाने का उनका इंतजाम करना है, वो अपने नामों का इंतजाज करवा दें, ताकि खाना बनवाने में सहूलत हो, खाना ज़ाया ना हो, फेंका ना जाए, इसलिए अपने नामों का इंतजाज करा दें। जी मौलाना ताजी साहब का इस्तकबाल किया जा रहा है। अल्लाह कबूल फरमाए। तो जज़ाकुमुल्लाहु व अहसनुल जज़ा। जी भाई असातिज़ा जो हमारे हैं स्टेज पर वो जलवा फरोज रहे। बाकी और जो सारे साथी हैं वो यहाँ से नीचे जाएं, अपना खाने का इंतजाम जाए वहाँ पहुँचे, ताकि असातिज़ा को सुकून और इत्मीनान के साथ हम उनको खाना खिला सके, उनकी ज़ियाफ़त कर सके। हमारा ताउन करें इसमें। असातिज़ा के पास से आप लोग थोड़ी देर के लिए, जब तक वो खाना खाएं, आप हट जाए, ताकि उनको खाने पीने का इंतजाम हो जाए, खिला दिया जाए। उसके बाद फिर आपके असातिज़ा, मेरे सबके असातिज़ा हैं, वो उनके साथ आप बैठ सकते हैं। मोइनुद्दीन स्टेज पर तशरीफ ले आए। मोइनुद्दीन स्टेज पर तशरीफ ले आए। मौलाना हबीब साहब कहाँ हैं? भाई मौलाना मुहिउद्दीन साहब का और दीगर हजरात का इस्तेमाल हो रहा है। अब इस गियासुद्दीन की तरफ जिन लोगों ने इस प्रोग्राम के लिए अपना ताउन पेश किया है और बहुत ज्यादा कोशिशें की हैं मुनाफिद करने में, उनका इस्तेमाल हो रहा है और तमाम मुआविनीन का दिल से शुक्रिया भी अदा किया जाता है। मौलाना दौलत खान साहब का भी इस्तेमाल किया जा रहा है मौलाना मुहिउद्दीन की जानिब से। अल्लाह कबूल फरमाए। इन हजरात ने काफी मेहनतें की इस प्रोग्राम के मुनाफिद करने में। कई बहुत सारी कुर्बानियां हैं इनकी, रातों को जागना, दिन को भागना। मौलाना शहबाज साहब का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मौलाना अब्दुर्रहमान साहब का भी इस्तेमाल किया जाए, मालेगांव के। मौलाना अब्दुर्रहमान साहब का इस्तेमाल मौलाना शहबाज साहब फरमा रहे हैं, मालेगांव के मौलाना अब्दुर्रहमान साहब का। अल्लाह इनकी काविशों को कबूल फरमाए। मौलाना अब्दुल अलीम साहब का इस्तेमाल मौलाना जुल्फिकार कर रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। मेरा नाम अमीन खान है। अहमद अमीन के नाम से बैतुल उलूम में जाना जाता था। दरमियान में मैंने
हाफिज अल्ताफ साहब खुना, हाफिज अल्ताफ साहब खुना। जज़ाकल्लाह। मेरा वतन सिद्धार्थ नगर जिला है, मेरा डुमरियागंज तहसील है और मुंबई में रहता हूँ। जब से मदरसे से निकला हूँ, साकिनाका के इलाके में 23 साल से इमामत और खिताबत और मकतब की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। हाफिज अतहर पूना साहब का अल्ताफ पूना साहब का इस्तेमाल फरमा रहे हैं मौलाना दौलत खान साहब, अल्लाह कबूल फरमाए। इस बैतुल उलूम में एक साथी है मेरे, रफीउद्दीन भाई, मुंबई के, नयासुद्दीन भाई के छोटे भाई, रफी भाई के नाम से मशहूर थे, मैं उनके साथ में था। मौलाना दौलत साहब का इस्तेमाल फरमाएंगे। मौलाना अब्दुल रहमान साहब का इस्तेमाल हो रहा है हाफिज अल्ताफ साहब के हाथों, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई असातिज़ा के लिए खाना लेकर आए। यूसुफ और नवानी साहब का इस्तेमाल हो रहा है, अल्लाह कबूल फरमाए। इस्तेमाल हुआ हाफिज अल्ताफ पूना साहब, बिलाल अहमद साहब इस्तेमाल, रियासुद्दीन साहब का इस्तेमाल फरमा रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। हाफिज अल्ताफ पूना वाले का इस्तेमाल हो रहा है, अब्दुल रहमान जुंदूरी का, अल्लाह कबूल फरमाए। खाने की तैयारी करो असातिज़ा की जी। अब्दुल रहमान मौलाना यूसुफ और इस्तेमाल करें अब्दुल रहमान साहब का।